السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیامت کا دن انتہائی ہولناک اور خطرناک ہے۔ پوری دنیا اور دنیا کے بسنے والے انسان اس دن پریشان حال ہوں گے۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان پسینے میں شرابور اور ڈوبا ہوا ہوگا۔ آج کے دن جو گرمی تھی یا آج کل جو گرمی پڑ رہی ہے اس نے ہی انسان کو رلا رکھا ہے، تو پھر وہاں کیا حالات ہوں گے بس اللہ ہی بہتر جانے۔ اس دن کون کون لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کسی انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا؟ ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، اور ویڈیو اچھا لگے شیئر کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے وہ عادل حکمراں ہیں، یعنی جو اپنے رہنے والی جو پبلک اور جنتا ہوتی ہے اس کے ساتھ رحم کا، کرم کا، انصاف کا، جسٹس کا اور برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2، وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑا ہو، یعنی اس نے بچپن سے اللہ کی عبادت کی ہو اور عبادت کرتے 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 جوان ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 30-35 سال کی عمر میں توبہ کی توفیق ملی پھر عبادت کرنے لگا، یہ نہیں، بلکہ بچپن سے وہ عبادت کر رہا تھا اور اسی حال میں وہ جوان ہو گیا۔ ایسے خوش قسمت لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہماری نسلوں کو ان خوش قسمت لوگوں میں داخل فرمائے۔ نمبر 3، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ اٹکا رہنے کا مطلب یعنی اس کو ہر وقت نماز کا خیال رہتا ہو کہ ایک نماز ہو گئی، اب اگلی نماز کا وقت کب آنے والا ہے۔ چوتھا وہ آدمی یا کہیے وہ دو لوگ جو اللہ ہی کے لیے باہم محبت کرتے ہوں، یعنی ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض ان میں نہ ہو، ایسے لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 5، وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت عورت دعوت زنا دے، دعوت گناہ دے اور کہے کہ گناہ کر لو میرے ساتھ، اور وہ آدمی یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا آدمی بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا وہ آدمی جو صدقہ دے اور اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ پوسٹر لگے ہوئے ہوں، بینر لگے ہوئے ہوں کہ آج خیرات تقسیم ہوگی، آج پیسے تقسیم ہوں گے، آج کمبل تقسیم ہوں گے، آج فلانا کام ہوگا۔ یہ سب نہیں، خاموشی کے ساتھ کیا جانے والا کام، دائیں نے دیا بائیں کو پتہ نہ چلا، اس ہاتھ نے دیا اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اوپر سے ویڈیو بن رہی ہو اور بنوائی جا رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ خاموشی سے صدقہ ہو رہا ہے نا۔ یہ سب چیزیں اللہ سے انسان کو بچا نہیں سکتی ہیں۔ جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یعنی یہ سارے دھاندلے بازیاں ختم کر کے صرف اللہ کے لیے کام کرنا۔ نمبر 7، تنگ دست کو مہلت دینے والا۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، وہ آدمی بہت پریشان حال ہے، آپ نے وقت پر مطالبہ کیا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم 12 تاریخ کو پیسے دو گے، لاؤ میرے پیسے دو، وہ کہتا جی میں بہت پریشان ہوں، اس وقت میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو مہلت دے رہا ہوں، آپ 10 دن بعد دے دیجیے گا۔ یہ مہلت دینے والا بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے اور قرض دینے کے بعد اس کو مہلت دے اور مہلت دیتا چلا جائے تو ہر دن جتنا قرضہ اس نے دیا ہے اتنے قرضے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ اپنے قرض داروں کو مہلت دیا کریں، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ نمبر 8، تنہائی میں آنسو بہانے والا۔ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہو ایسا آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ایسے لوگ بہت خال بہت کم انگلیوں پر گنے جانے کے برابر ہیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ نمبر 9، سچا تاجر۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ، وہ صحابہ کے ساتھ، وہ اولیاء کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سچا تاجر اس حدیث کے مطابق عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی تجارت نصیب فرمائے اور سچا تاجر ہمیں بنائے۔
بدعہدی سے، خیانت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خیانت کی جو ناؤ ہے وہ زیادہ دن تک چلتی نہیں ہے، اس میں کٹ لگتا ہے، اس میں چھید ہوتے ہیں، وہ ناؤ ایک دن ڈوب جاتی ہے۔ ایمانداری ایک زبردست پالیسی ہے، ایمانداری ایک طاقتور لاہ عمل ہے اپنی زندگی میں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایماندار بنیے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ انگریزی کہاوت ہے۔ تو ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور نمبر 10، تنگ دست کی مدد کرنے والا۔ جو آدمی کسی تنگ دست آدمی، بہت غریب ہے، کوئی آدمی بہت پریشان حال ہے، وہ اس کے حالات خراب ہیں، اور ایسی صورت میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں، خاموشی سے مدد کرتے ہیں، اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں، تو ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سب چیزیں ہمارے اندر جمع فرما کر اپنے فضل و کرم سے ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں بچا کر اپنے دامان رحمت میں سمیٹ لے، اور سایہ عاطفت ہمیں نصیب فرما دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔